جو لوگ جلد امیر ہونا چاہتے ہیں، جلد پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، تو وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اللہ کی ایک قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا سلامو کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، اور اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اپنے بٹوے میں رکھنا ہے، کس طرح رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، ہر چیز بتائی جائے گی، لیکن ویڈیو کو مکمل دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ارجنٹ بیسس پر کام کرتا ہے۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، آپ بھی بے صبرے ہیں، میں بھی بے صبرا ہوں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم جلد کامیاب ہو جائیں، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، نیا گھر مانگے مل جائے، گاڑی مانگے مل جائے، یعنی راتوں رات امیر و کبیر ہونے کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا سلامو کا یہ خاص وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ ایک دن کا وظیفہ ہے، کروڑوں روپے مانگو گے تو مل جائیں گے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں لیکن کوئی کامیابی نظر نہیں آتی، راتوں کو جاگتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ اللہ والو، آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، آپ کے لیے پریشانی کھڑی کرتا ہے، آپ کے لیے مصیبت بنتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا سلام پڑھنے کی دیر ہے، تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ بیمار ہیں، بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بیماری لا علاج ہو چکی ہے، تو لا علاج بیماری سے مکمل شفا کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو تب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بچے اس کی بات مانیں، فرما بردار ہوں، عزت کریں، دل لگا کر محنت کریں، کام کریں اور پڑھائی میں دل لگائیں۔ اگر آپ کے بچے راستے سے بھٹک چکے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ سلامتی عطا فرمائے گا۔ ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ جتنا چھوٹا ہے اس کی تاثیر و طاقت اتنی ہی زیادہ ہے۔ اس وظیفے کو پہلے میں نے چند افراد کو بتایا، پھر ان لوگوں کے ریمارکس لیے، ہر ایک نے بتایا کہ یہ وظیفہ واقعی جلد حاجت کو پورا کرتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ کرتے ہیں، کئی مہینے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ والو، دعائیں قبول ہوتی ہیں، وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ آج تک صحابہ کرام نے، پیغمبروں نے، رسولوں نے یہی وظائف، تسبیحات اور اعمال پڑھے ہیں۔ ہمارے پڑھنے پڑھانے میں، سننے سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے جس وجہ سے ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، نیا گھر چاہتے ہیں، گھر ملے گا، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب ہے کہ اللہ بہترین کارساز ہے۔ جب کوئی بندہ اس دنیا فانی میں بغیر رب کو دیکھے، سنے، سمجھے بغیر اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے اصولوں پر، اللہ کے حبیب کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اور رب کو ایک مانتا ہے، ایک جانتا ہے، تو اللہ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندہ بن دیکھے مجھ پر یقین لاتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ بہترین کارساز ہے، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ آج کا وظیفہ قرض داروں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ جب انسان مقروض ہو جاتا ہے تو اسے دنیا کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، اسے اپنے بہن بھائیوں کی اصلیت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جب انسان مقروض ہوتا ہے، قرض آج کے دور میں 5000 کا بھی ہو تو لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست، احباب، ہمسائے، تمام کے تمام ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ اپنے اس قرض کی دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ بھی ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو حسبنا اللہ
ونعم الوکیل کا وظیفہ پڑھیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ رب کعبہ کے کلمات ہیں، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی اور شک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب آپ نے اللہ کو اللہ کے الفاظ سے پکارنا ہے، اللہ کی قرآنی آیت سے پکارنا ہے، تو کیا کوئی دنیا کی طاقت ہے جو آپ کی حاجت کو روک سکے گی؟ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اگر کوئی بندہ کسی بھی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تنگ دستی میں ہے، تو سب سے پہلے اللہ کے سامنے رجوع کرے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پر جب کوئی آزمائش، کوئی مشکل وقت تو دور کی بات ہے، ہمیں کوئی 5-10 ہزار بل کے لیے بھی چاہتے ہیں، یعنی کہ مہینے کا بل دینا ہے، پیسے نہیں، ہم یا تو کسی دوست سے ہاتھ پھیلائیں گے، رشتہ دار کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ جب کہیں سے مدد نہیں ملتی، جب در در کی ٹھوکریں کھا لیتے ہیں، جب لوگوں سے ذلیل و رسوا ہو لیتے ہیں، پھر ہمیں جا کر رب کی یاد آتی ہے۔ خدا را اپنی قبلے درست کیجئے، اللہ کے حضور سامنے پیش ہو کر اللہ کو منانے کی کوشش کیجئے۔ وہی ذات ہے، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی، اور جب تک میں نہ چاہوں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب بنا نہیں سکتی۔ اس لیے ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے رب پر یقین کامل کے ساتھ رزق، دولت، شہرت رب سے مانگنی چاہیے۔ آج جو وظیفہ دینے جا رہا ہوں، یہ پڑھنے والے کو حیران کر دیتا ہے۔ اتنا طاقتور وظیفہ کہ پڑھنے والا خود ہی بعض اوقات حیران ہو جاتا ہے کہ یہ وظیفہ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ پاکستان سے ہیں، سعود عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط سے ہیں، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے حبیب کو آخری نبی جانتے ہیں، آپ محمد مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی حاجت کی نیت کر کے رب سے مانگیں۔ یہ جو آج کل جعلی پیروں فقیروں والا چکر چل رہا ہے، بڑے بڑے ہدیے دینا، کئی مہینے انسان روز جاتا رہتا ہے۔ آج کل جعلی پیروں فقیروں نے اتنا کام خراب کر دیا ہے کہ بہت سے لوگوں کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ پھر یہی لوگ تباہی و بربادی کی وجہ ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، اللہ کے ولی تھے، اہل بیت تھے، ان پر بھی تنگ دستی آتی، پریشانی آتی، مصیبتیں آتی، جنگیں آتی، پوری فیملی ان کی قربان ہو جاتی، وہ بھی تو اللہ سے رجوع کرتے، وہ بھی تو اللہ کے فیصلے پر صبر اور شکر کرتے۔ پھر آج ہم کیوں گمراہ ہو رہے ہیں؟ پھر آج ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ ہم نے اپنے نصیب میں یہ ٹھوکریں خود لکھی ہیں۔ جب اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کو میں نے مکمل فرما دیا، اس میں ہر طرح کی مشکل کا حل موجود ہے، ہر پریشانی کا حل موجود ہے، تو پھر بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ یار ناممکن لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، ایک بار اللہ سے مانگ کر تو دیکھو۔ وہ ذات پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر ہے۔ پرندوں جیسا ایمان پیدا کرو جو نہ کماتے ہیں نہ کام کرتے ہیں، لیکن صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں، اللہ پیٹ بھر کر گھر بیچتا ہے۔ ہم کماتے بھی ہیں، دکان دفتر کاروبار چلاتے بھی ہیں، پھر بھی ناکام ہیں۔ خدا را آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، جو کوئی یقین کامل کے ساتھ کر سکتا ہے وہ اس وظیفے کو کرے، اور جو کوئی بدگمانی سے کرے گا وہ وظیفہ بھی اسی وقت چھوڑ سکتا ہے۔ اور اب آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ اگر آپ نے اب ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا تو ویڈیو کی کوئی بھی بات، کوئی وظیفے کا حصہ چھوٹ گیا تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔
آپ یہ وظیفہ صبح فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ بہترین وقت یہ ہے کہ آپ کو جب وقت ملے، جب آپ سمجھے کہ میں خلوت میں ہوں، تنہائی میں ہوں، اکیلا ہوں، اب میں اس وظیفے کو توجہ کے ساتھ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، تو اس وقت وظیفہ کرنے کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں۔ روزانہ اجتماعی دعا کرائی جاتی ہے جس میں لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کون اللہ کا نیک ولی ہے جس کی برکت و فضیلت سے درود کی محفل میں شامل ہونے والے ہر بندے کی حاجت پوری ہو جائے۔ اس لیے درود پاک کی اجتماعی دعا میں ضرور نام لکھوایا کریں۔ اب آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد ایک سفید کاغذ لینا ہے۔ سفید کاغذ جس پر لکھا ہوا کچھ نہ ہو۔ سفید کاغذ اور ایک بلیک مارکر، بلیک پین کچھ بھی لے لیں۔ کالے رنگ کی سیاہی والا پین لے کر آپ نے مصلی پر بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں کسی مقصد کے لیے کرتے ہیں۔ کوئی مقروض ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار میں ترقی کے لیے پریشان ہے، کوئی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے۔ جس کا جو بھی مسئلہ ہے اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب ہے کہ اللہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس دنیا فانی میں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ بہترین کارساز اللہ کی ذات ہے، تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ یہ اس رنگیلی دنیا میں، اس گنہگار دنیا میں اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ بہترین کارساز ہے۔ اور جو اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، پھر جس کو جو چاہیے مانگ لو، دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کے ساتھ وظیفہ مکمل سنیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہاتھ کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یہ قرآنی آیت پڑھ کر اگر آپ اللہ کریم سے 11 حاجات، 11 مقاصد، 11 خواہشات کے لیے بھی مانگیں گے تو اللہ 11 کی 11 حاجتوں کو، 11 کی 11 خواہشوں کو، 11 کے 11 مقاصد کو پورا فرمائے گا۔ 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے بعد آپ نے ایک بار کالے مارکر یا کالے پین کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو لکھنا ہے۔ اگر آپ کو لکھنا آتا ہے تو بہتر، نہیں آتا تو کسی بھی انسان سے، کسی بچے، بہن، بھائی، بیٹے سے لکھوا لیں۔ کاغذ پر ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو لکھنے کے بعد
اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا سلاموں کا وظیفہ ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے اللہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، اللہ منہ سے نکلی ہر نیک جائز حاجت کو پورا کر دیتا ہے، اللہ بیڑے پار کر دیتا ہے، بگڑے کام سنوار دیتا ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی مل جاتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد کاغذ پر ایک بار لکھ لیا، اب دوسرے نمبر پر یا سلاموں پڑھنا ہے۔ اب جن بہن بھائیوں کا یہ گلہ شکوہ رہتا ہے کہ ہمیں وظیفوں کا چند دن چند گھنٹے فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی سے پریشانیاں، پھر وہی تنگ دستیاں، پھر وہی مسائل، تو اگر آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو یا سلاموں کو پڑھیں، کیونکہ یا سلاموں رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والی ذات۔ یا سلاموں یا سلاموں یا سلاموں کا فائدہ یہ ہوگا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے جو کامیابی، جو خواہشات، جو رحمتیں برکتیں آپ اللہ سے لوٹیں گے، اللہ جو آپ کو نوازے گا، یا سلاموں پڑھنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ جب تک زندہ رہیں گے آپ کو کبھی بھی پریشانیوں مصیبت کا سامنا نہیں ہوگا، شرط یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب آپ نے یا سلاموں کو بھی 11 بار پڑھنا ہے، یا سلاموں 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 یا سلاموں۔ میں نے آپ کے سامنے 11 بار یا سلاموں پڑھا، کتنا کی وقت لگ گیا؟ اسی طرح آپ نے بھی یا سلاموں کو 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا سلاموں پڑھنے کے بعد جس کاغذ پر آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل لکھا ہے اس کے نیچے یا سلاموں لکھ لیں، یعنی کہ سفید کاغذ پر کالے مارکر کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے بعد یا سلاموں کو لکھ لیں۔ جب آپ اس کاغذ پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا سلاموں لکھ لیں تو کاغذ کو بند کریں، کاغذ کو لپیٹ کر اپنے بٹوے میں ڈالنے سے پہلے جو تیسرا کام کرنا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اگر تو آپ کی جادو جنات، نظر بد، حسد یا کسی بھی طرح سے آپ کے رزق میں بندش ہے، آپ کی کامیابیوں میں بندش ہے، آپ کی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو امید ہوتی ہے کہ کچھ بہتر ہو جائے گا، لیکن پھر بھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، تو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا سلاموں کا یہ خاص وظیفہ کر کے کاغذ کو لپیٹ کر آخری اور تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے نظر بد، حسد، جادو جنات کا توڑ کہا جاتا ہے، آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو 7 بار پڑھ کر کاغذ پر پھونک مارنی ہے، اور اس کاغذ کو مرد حضرات اپنے پرس میں، عورتیں اپنے بٹوے میں، یا گھر کے کسی اس لوکر میں جہاں آپ زیورات، پیسہ یا قیمتی اشیاء رکھتے ہیں۔ جیسے ہی آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا سلاموں کو سفید کاغذ پر لکھ کر سورہ کوثر پڑھ کر پھونک مارنے کے بعد اپنے پرس، بٹوے یا کہیں بھی اس جگہ پر جہاں آپ اپنے پیسے یا قیمتی اشیاء رکھتے ہیں، یہ کاغذ رکھنے کی دیر ہے،
جب تک یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا سلاموں کا لکھا ہوا کاغذ آپ کے پرس بٹوے یا لوکر میں موجود رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے، دنیا کی ہر شے آپ کے پاس خود چل کر آئے گی، کیونکہ اس وظیفے کی سب سے بڑی تاثیر و طاقت یہ ہے کہ اسے زندگی میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد جب تک یہ کاغذ جس پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا سلام لکھا ہوا ہے، جب تک یہ کاغذ آپ کے پاس موجود رہتا ہے، آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑتا۔ آپ اللہ کریم سے جو مانگتے ہیں، جتنا مانگتے ہیں، جیسا مانگتے ہیں، دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ ایک بار وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھو۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو عام ہے، صرف ایک بار ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ شیئر کرنے سے اگر کسی ضرورت مند نے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وظیفہ مکمل کرتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی لکھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی ایک بار الحمدللہ لکھیے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ چن لیتا ہے، اللہ نوازنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں تمناؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔